باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 205 میں عورت کی حج میں محرم کی شرط کے متعلق فروعات پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ عورت کی حج میں محرم کا ساتھ ہونا شرط نہیں ہے اگر اس کے سفر حج میں کوئی ناموس اور عزت کا خطرہ موجود نہ ہو۔ ابھی اس کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ اگر اس سفر میں مشکلات موجود ہیں اور خطرہ موجود ہے تو پھر اس کو محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ خطرہ ہونے کی صورت میں محرم کے ہمراہ ہونے کی شرط پر گفتگو ہوگی۔ محرم کا قبول کرنا اور اس کی اجرت کا حکم بھی ذکر کیا جائے گا۔ شوہر سے سفر میں خطرہ کے متعلق اختلاف کی صورت کا حکم بیان کیا جائے گا۔ انکار کی صورت میں قسم و حلف واجب ہونے کی تحقیق بھی پیش کی جائے گی۔ شوہر کے لیے حیلہ شرعی کی گنجائش کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اگر عورت کے لیے سفر حج میں عزت و ناموس کے لیے خطرہ موجود ہو تو پھر محرم کو ساتھ لے جانا شرط ہوگا، اور اس صورت میں محرم پر واجب نہیں ہے کہ وہ ساتھ جانے کو قبول کرے، اور وہ بھی مفت میں جانا، بلکہ اس کے لیے اجرت لینا بھی جائز ہے۔ اگر محرم کو ساتھ لے جانا ضروری ہو جس صورت میں خطرہ موجود ہوتا ہے تو اس کی اجرت کے لیے جو حکم ہے عورت کو اپنی استطاعت میں اس کو جز قرار دینا ہوگا، یعنی اگر اس کے پاس اپنے سفر کے ساتھ ساتھ اپنے محرم کو ساتھ لے جانے کے اخراجات بھی موجود ہوں تو وہ مستطیع شمار ہوگی اور اس پر حج واجب ہوگی، اور اگر اس کے پاس اتنا خرچہ موجود نہ ہو تو پھر اس پر حج واجب نہیں ہوگی چونکہ اس کی استطاعت ناقص ہوگی۔ اس کے اندر ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، شوہر کہے کہ عورت کی عزت و ناموس پر خطرہ موجود ہے اور بیوی کہے کہ خطرہ موجود نہیں ہے بلکہ میرے لیے یہ سفر کرنا کسی قسم کی پریشانی کا سبب نہیں ہوگا، تو یہاں پر شوہر دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ عورت اس سفر میں امان میں نہیں ہے، اور یہ عورت جو ہے وہ اس کا انکار کرتی ہے، تو پھر شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے اپنے دعویٰ کے لیے گواہ پیش کرے، بینہ پیش کرے، دو عادل گواہ پیش کرے، اور اگر بینہ موجود نہ ہو تو قرائن حالیہ اور شواہد وغیرہ سے استفادہ کرے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے۔ اگر وہ اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے شرعی بینہ یا قرائن اور شواہد نہیں پیش کرتا تو پھر عورت کا دعویٰ چونکہ وہ انکار کی صورت میں ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، چونکہ کتاب القضاء و شہادات کے قوانین کے تحت اگر مدعی اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکے تو انکار جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے، قول منکر مقدم ہوتا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے متعلق باقی جو فروعات ہیں ان پر بھی گفتگو ہونے والی ہے۔ فرمایا وَمَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ يُشْتَرَطُ فِي الْوُجُوبِ عَلَيْهَا سَفَرُهُ مَعَهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِجَابَتُهَا إِلَيْهِ تَبَرُّعًا وَلَا بِأُجْرَةٍ وَلَهُ طَلَبُهَا فَتَكُونُ جُزْءًا مِّنْ اسْتِطَاعَتِهَا۔ مع الحاجت الیہ، جب سفر حج میں محرم کی ضرورت ہو، یعنی جب سفر عورت کے لیے خطرے سے خالی نہ ہو تو پھر اس کو محرم کو ساتھ لے جانا چاہیے۔ جب محرم کو ساتھ لے جانے کی ضرورت ہو، یشترط فی الوجوب علیہا سفرہ معہا، تو عورت پر وجوب حج میں شرط ہے کہ وہ سفر کرے
محرم معہا اس عورت کے ساتھ، یعنی وہ عورت محرم کے ساتھ سفر کرے گی تو اس کی حج پھر واجب ہوگی۔ ولا یجب علیہ اجابتها الیہ تبرعا، اور محرم پر واجب نہیں ہے کہ وہ اجابت کرے اپنی محرم عورت کے لیے، الیہ اس سفر حج کے لیے آمادگی کا اس کو قبول کرنا واجب نہیں ہے، تبرعا نہ تو مفت میں قبول کرنا اور مفت میں اس کے ساتھ جانا واجب ہے، ولا باجرت، اور نہ ہی اجرت کے ساتھ اس کے ساتھ جانا واجب ہے۔ یعنی اس عورت پر حج واجب ہوگی جب محرم اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو۔ وَلَهُ طَلَبُهَا، اور اس محرم کے لیے حق ہے طلبها، اس سے وہ اجرت کا طلبگار ہو، فَتَكُونُ جُزْءًا مِّنْ اسْتِطَاعَتِهَا، اگر محرم طلب کرتا ہے اجرت کو تو وہ اجرت بھی استطاعت عورت کی جز قرار پائے گا، اور جب تک اس کے پاس وہ سارا خرچہ موجود نہ ہو تو وہ مستطیع شمار نہیں ہوگی۔ وَلَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْخَوْفَ عَلَيْهَا أَوْ عَدَمَ أَمَانَتِهَا وَأَنْكَرَتْهُ عُمِلَ بِشَاهِدِ الْحَالِ مَعَ انْتِفَاءِ الْبَيِّنَةِ وَمَعَ فَقْدِهِمَا يُقَدَّمُ قَوْلُهَا۔ ایک اہم فرق یہ ہے کہ اگر بیوی اور شوہر میں اختلاف ہو جاتا ہے، شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ اس سفر حج میں عورت کی عزت و ناموس پر خطرہ موجود ہے، او عدم امانتها، یا وہ مامون نہیں ہے۔ عدم امانتها سے مراد یہ ہے کہ او عدم امانتها سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت خائن کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے اس سفر میں، یہ شوہر کا دعویٰ ہوتا ہے۔ وَأَنْكَرَتْهُ، اور بیوی اس کی منکر ہے، اس کے دعویٰ کی منکر ہے۔ عُمِلَ بِشَاهِدِ الْحَالِ مَعَ انْتِفَاءِ الْبَيِّنَةِ، تو فرماتے ہیں پہلے سٹیپ میں شوہر بینہ پیش کرے، یعنی دو عادل گواہ پیش کرے، کیونکہ وہ مدعی ہے اور مدعی کو بینہ پیش کرنا ہوتا ہے، اور اگر بینہ موجود نہ ہو تو پھر قرائن اور شواہد پر عمل کیا جائے گا۔ اگر قرائن ایسے ہوں کہ خطرہ موجود ہو تو پھر شوہر کا دعویٰ ثابت ہوگا، اور اگر قرائن اور شواہد خطرے کے موجود نہ ہوں تو پھر منکر کا قول مقدم ہوگا، یعنی بیوی کا دعویٰ مقدم ہوگا، اور وہ بغیر محرم کے بھی حج پہ جا سکتی ہے۔ فرماتے ہیں وَمَعَ فَقْدِهِمَا يُقَدَّمُ قَوْلُهَا، یعنی بینہ اور شاہد حال، قرائن اور شواہد موجود نہ ہوں خطرے کے تو یقدم قولها، تو اس عورت کے قول کو مقدم کیا جائے گا۔ یہاں تک ایک بحثی اختلاف کی صورت میں مزید فرماتے ہیں وَفِي الْيَمِينِ نَظَرٌ، جب بینہ اور قرائن اور شواہد خطرے کے موجود نہ ہوں تو آیا عورت کا وظیفہ ہے کہ وہ قسم اٹھائے تاکہ اس کا قول مقدم ہو، یا اس پر واجب نہیں ہے اور اس کا قول ویسے ہی منکر ہونے کے حوالے سے بغیر قسم اور یمین کے مقدم ہوگا؟ تو اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال ہے کہ واجب ہے قسم اٹھائے، چونکہ جو قضاوت اور محکمہ عدالت کے قوانین ہیں ان میں منکر وہ ہوتا ہے جو اعتراف کرے تو مدعی کے حق میں تمام ہوتا ہے، اور یہاں پر عورت اگر اعتراف کر لے کہ خطرہ موجود ہے تو اس کے شوہر کے حق میں بات تمام ہوتی ہے۔ پس عورت چونکہ منکر ہے اور قاعدہ ہے کہ الیمین علی المنکر، تو عورت کو قسم اٹھانی چاہیے جب بینہ موجود نہ ہو اور شوہر قرائن وغیرہ سے استفادہ نہ کر سکتا ہو۔ بغیر قسم کے عورت کا بھی انکار ثابت نہیں ہوگا، بلکہ قسم لینی پڑتی ہے ان سے، منکر سے۔ اور دوسرا احتمال یہ کہ قسم واجب نہیں ہے،
چونکہ عورت اور اس کے شوہر کا جو اختلاف ہے یہ اس اختلاف میں سے نہیں ہے کہ جو محکمہ عدالت اور باب قضاوت میں قسم کو ضروری قرار دیتا ہے، اور وہ مسئلہ ہوتا ہے جہاں پر مال درمیان میں ہو، اور یہ جو بیوی اور شوہر کا اختلاف ہے یہ مالی معاملات میں سے نہیں ہے، نیز اس لیے بھی کہ چونکہ عورت اپنے معاملے کو بہتر جانتی ہے شوہر کی نسبت، چونکہ اس کے لیے خطرہ ہے، وہ اس سفر میں اپنے آپ کی حفاظت کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، اس کی نفسیات اور روحیے سے یہ چیزیں متعلق ہوتی ہیں۔ اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر اس کا جو قول ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، اور دوسرے شخص کا اس کے خلاف جو دعویٰ ہے اگر تو وہ بینہ پیش کرتا یا قرائن وغیرہ اس کے حق میں ہوتے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوتا، جب وہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر بیوی کا انکار کافی ہے اور قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہید ثانی کی عبارت دیکھتے ہیں، فرمایا وَفِي الْيَمِينِ نَظَرٌ مِّنْ أَنَّهَا لَوْ اعْتَرَفَتْ نَافَعَهُ، آیا قسم اٹھانا انکار کی صورت میں بیوی کے لیے واجب ہے یا نہیں ہے، تو اس میں اشکال موجود ہے۔ تو قسم اٹھانے کی وجہ بیان کرتے ہیں، من انہا لو اعترفت نافعہو، چونکہ بیوی اس اختلاف میں اس معاملے میں منکر شمار ہوتی ہے، من انہا لو اعترفت، چونکہ منکر کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اعتراف کرے تو مدعی کو فائدہ پہنچے، تو یہ بیوی بھی اگر خطرے کا اعتراف کرتی ہے تو اس کے شوہر کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کا دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا تحلیل پیش کی ہے شہید ثانی نے کہ وہ منکر ہے، اور منکر جب مدعی اپنا دعویٰ بینہ یا قرائن سے ثابت نہ کر سکے تو منکر کو اپنے انکار کے لیے قسم پیش کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو قسم پیش کرنی چاہیے۔ وَقَرَّبَ فِي الدُّرُوسِ عَدَمَهُ، جبکہ شہید اول نے اس نظریے کو قریب قرار دیا ہے کہ اس اختلاف میں، میاں بیوی کے اختلاف میں قسم واجب ہونا ثابت نہیں ہے، عدم یمین ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہ ان معاملات میں سے نہیں ہے، ان اختلافات میں سے نہیں ہے کہ جو مالی معاملات ہوتے ہیں اور ان میں انکار کے لیے بھی قسم دینی پڑتی ہے۔ وَلَهُ حِينَئِذٍ مَنْعُهَا بَاطِنًا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اب شوہر اور بیوی میں اختلاف پیدا ہو گیا، بیوی اپنی نفسیات اور اپنی یعنی اندرونی کیفیت کے حوالے سے مطمئن ہے کہ اس سفر میں اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن شوہر اس کے مقابلے میں اس کے بارے میں تحفظ رکھتا ہے، اور اس کا ماننا یہ ہے کہ اس کی بیوی کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر شوہر اپنے دعویٰ کو قسم یا قرائن وغیرہ سے ثابت نہ کر سکے تو حیلہ شرعی سے استفادہ کر سکتا ہے۔ وَلَهُ حِينَئِذٍ مَنْعُهَا بَاطِنًا، کوئی ایسی چارہ جوئی کرے کہ اس کی بیوی حج پہ نہ جا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باطنی طور پر باور کرتا ہے کہ یہ اکیلے میں اس کا سفر اس کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر شوہر کو اس طرح کی باور موجود ہو تو اس کو حق ہے، حینئذ جب اختلاف موجود ہو، اس کی باور موجود ہو کہ خطرہ ہے، لیکن وہ اس کو بینہ وغیرہ کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتا، منعہا، تو وہ اس عورت اور اپنی بیوی کو منع کرے، باطناً یعنی کوئی حیلہ اور چارہ جوئی کرے، مثال کے طور پر اس کے پیسے ادھر ادھر کر دے تاکہ وہ حج پہ نہ جا سکے، لأنہ محق عند نفسہ، چونکہ وہ یعنی شرعی طور پر اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، اور وہ اس کی باور اور یقین یہ ہے کہ میری بیوی اگر بغیر محرم کے حج پہ اس سفر میں جاتی ہے تو اس کی ناموس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو شریعت اس کو حق دیتی ہے کہ وہ باطن میں کوئی ایسا حیلہ اور چارہ جوئی کرے کہ وہ اس سفر پہ نہ جا سکے۔ والحکم مبنی علی الظاہر، یہ جو اختلاف کی صورت میں حکم کیا گیا ہے کہ اگر
شوہر بینہ نہیں پیش کر سکتا، قرائن اور شواہد سے استفادہ نہیں کر سکتا، تو پھر بیوی کا جو انکار ہے وہ مقدم ہوگا اور اس کا قول مقدم ہوگا۔ وہ جو حکم کیا گیا ہے وہ ظاہری حکم ہے، جیسا کہ مشہور حدیث بھی ہے کہ یہ جو اختلافات ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر علمی طور پر یا جناب علی محکمہ عدالت میں جو ان کے اختلافات پیش آتے ہیں تو ان میں جو حکم کیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ ظاہری ادلہ اور براہین اور گواہوں پہ کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس گواہ موجود ہوں لیکن ان کو حقیقت حال اس طرح نہ پتہ چلی ہو جس طرح کے حقیقت ہے، تو حکم ظاہر پر کیا جائے گا، دلیلوں کے مطابق کیا جائے گا، لیکن اگر حقیقت اس کے برعکس ہو تو دوسرے شخص کو چارہ جوئی کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے کہ میں تمہارے اختلاف میں حکم کرتا ہوں کہ یہ مال فلاں کو دے دیا جائے، اگر دوسرے شخص کو معلوم ہو کہ میں چالاکی سے یہ مال لے رہا ہوں تو اگر وہ اس مال میں استفادہ کرے گا، تصرف کرے گا، تو وہ گویا کہ جہنم کی آگ میں تصرف کر رہا ہوگا۔ تو یہ کتاب القضاوت میں ان چیزوں کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ تو بہرحال اگر شوہر کا اعتقاد یہ ہو کہ اس کی بیوی کے لیے اس سفر میں خطرہ موجود ہے تو وہ حیلہ شرعی کر سکتا ہے، اس کے پیسوں کو ادھر ادھر کر دے اور ایسا کوئی یعنی کام کرے جس سے اس کی بیوی اس سفر پہ نہ جا سکے۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے اموال میں تقاص کیا جاتا ہے، ایک شخص کسی سے اس نے پیسے لینے ہیں لیکن اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے، تو شرعی لحاظ سے وہ مخفیانہ طور پر اس کے مال سے اپنا جتنا حق ہے وہ تقاص کر سکتا ہے، وہ مال لے سکتا ہے۔ تو چونکہ شوہر حق بجانب ہے، باطنی طور پر اس کو باور اور اعتقاد ہے کہ میری بیوی اس سفر میں خطرے میں ہے، تو وہ اپنے باطنی طور پر حیلہ شرعی سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو عورت کی حج کے بارے میں کافی زیادہ روایات وسائل الشیعہ جلد 8 ترجمہ اردو صفحہ 120 سے لے کر صفحہ 124 تک موجود ہیں۔ اگر عورت کی واجب حج ہو تو اس میں شوہر کی اجازت بھی شرط نہیں ہوتی اور خطرے کی صورت میں بھی قواعد پر عمل کیا جائے گا۔ اگر اس کو باور ہو کہ خطرہ موجود نہیں ہے تو پھر محرم کو ساتھ لے جانا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ خود سمجھتی ہو کہ خطرہ ہے تو پھر اس کو محرم ساتھ لے جانا چاہیے، اور اس کو محرم کو ساتھ لے جانے کے لیے پھر اگر اجرت وغیرہ محرم چاہتا ہے تو پھر وہ اس کی استطاعت کا جز شمار ہوگی۔